بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، انگوٹھیوں کا ٹاپک ہم نے کلوز کیا، پتھروں کی تفصیل بتائی، انگوٹھی کس طرح پہننی ہے، کون سا پتھر کتنی فضیلت رکھتا ہے، کافی پتھروں کے بارے میں بتایا، در نجف، عقیق، فیروزہ، یاقوت، ہر پتھر کی ڈیٹیل ہم نے بتائی، فضائل بھی بتائے، تاریخ بھی اس کی کچھ نہ کچھ بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ مولا امیر کائنات کتنے پتھر پہنتے تھے اور ہمیں کون سے پتھر کن انگلیوں میں پہننے چاہیے۔ آج انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو ختم کر رہے ہیں اس ذکر کے ساتھ کہ اہل بیت علیہ السلام کی انگوٹھیوں پر نقش کیا ہوتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام بھی انگوٹھیاں پہنتے تھے، ان کی انگوٹھیوں پر جو پتھر تھے ان پر نقش ہوتے تھے، لیکن ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ فقط 14 معصومین کے انگوٹھیوں کے نقش ہم ذکر کر کے اس کو تمام کریں گے، اور اس کی انشاءاللہ وائٹ بورڈ کی میں ایک تصویر بھی ویڈیو کے آخر میں ڈال دوں گا، تاکہ آپ مزید اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ آخر میں اس کو مزید دیکھ سکیں یا پڑھ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا جو دانہ تھا، جو پتھر تھا، اس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ بھی روایات ہیں کہ علی ولی اللہ بھی ساتھ لکھا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں متعدد روایات بھی ہیں۔ خود رسول کریم نے جو ہے وہ مولا کا نام لکھوایا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں ساتھ علی ولی اللہ بھی لکھا جائے، تو رسول کریم کی انگوٹھی پر یہ نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی جو انگوٹھی تھی اس پر نقش تھا الملک للہ نعم القادر اللہ، کہ ملک جو ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ ہی سب چیزوں پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی انگوٹھی کا نقش آخر میں ہم ذکر کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں تھوڑی یہ ہم علیحدہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بی بی بھی انگوٹھی پہنتی تھیں، کیا ان کی انگوٹھی کا بھی نقش تھا، اس وجہ سے ہم آخر میں ذکر کریں، نہیں تو مولا امیر کائنات کی انگوٹھی کے بعد معصومین کے ترتیب کے ساتھ بی بی کے انگوٹھی کا نقش ہم ذکر کرتے، لیکن آخر میں اس وجہ سے کہ ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ بی بی بھی انگوٹھی پہنتی تھیں اور ان کی انگوٹھی کا بھی نقش مبارک تھا۔ مولا حسن علیہ السلام جو انگوٹھی پہنتے تھے، ان کے انگوٹھی کے اوپر نقش تھا العزت للہ حسبی اللہ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کی انگوٹھی پر جو نقش تھا وہ تھا ان اللہ بالغ امرہ، کہ اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور اس کا امر ہر جگہ پر پہنچنے والا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح روایات یہ بھی ہیں کہ مختلف انگوٹھیوں پر مختلف نقش تھے اہل بیت علیہ السلام کے، لیکن مشہور یہ نقش ملے ہیں روایات میں سے۔ امام سجاد علیہ السلام کی انگوٹھی پر نقش تھا الحمدللہ العلی، کہ اللہ جو پروردگار ہے، بزرگ ہے، اس کا شکر ہے اور حمد ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک پر نقش تھا العزت للہ، کہ عزت و کرامت جو سب سے زیادہ ہے، جو برتر ہے، بالا ہے، جس کو تکبر جچتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی انگوٹھی پر نقش مبارک تھا ان اللہ خالق کل شے، یا اللہ خالق لکل شے۔ اسی طرح اس قسم کا نقش ملتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی خلق کرنے والا ہے۔ تو یہاں اہل بیت علیہ السلام کی انگوٹھیوں سے نقش سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے بار بار ہمیں توحید کی دعوت دی ہے، حتیٰ کہ انگوٹھیوں کے نقش کے ذریعے بھی ہمیں توحید کی دعوت دی ہے۔ تو ہم ان لوگوں سے یہی درخواست کریں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ ریٹائر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اب اہل بیت ہی رزق دینے والے ہیں، اہل بیت ہی خلق کرنے والے ہیں، اہل بیت ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، لیکن ذات وہی ہے دینے والی، ذات وہی ہے خلق کرنے والی۔ دوسرا جو نقش تھا امام صادق علیہ السلام کی انگوٹھی پر، انگشتری پر، وہ تھا انت ثقتی فاعصمنی من الناس، کہ اے اللہ تو ہی میرا بھروسہ ہے اور تو ہی مجھے انسانوں سے بچائے گا، ان کے شر سے بچائے گا۔ جس طرح خود اللہ نے تعلیم دی ہے انسان کو سورۃ والناس میں کہ میں اے اللہ پناہ چاہتا ہوں جنوں سے بھی، جنات سے بھی اور لوگوں سے بھی، ان کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نقش انگشتر مبارک پر نقش تھا انا ولی اللہ، کہ میں اللہ کا ولی ہوں، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی انگشت مبارک پر جو نقش تھا ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی نقش انگشت مبارک پر جو تھا نقش وہ تھا المحیمن آزودی، کہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے اسماء میں سے ہے محیمن، کہ میری طاقت اللہ کی ذات ہے۔ العزت للہ جمیعاً، امام علی نقی علیہ السلام کی انگشتر مبارک پر جو نقش تھا، اور اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگشتر مبارک پر جو نقش تھا وہ ہے ان اللہ شہیدہ، کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کا گواہ ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اسی طرح امام آخر الزمان، امام سرکار حجت کے جو انگشتر مبارک پر جو نقش تھا وہ ہے انا حجت اللہ، اور جب امام تشریف لائیں گے تو ان کی وہی مہر مبارک بھی ہوگی، یہی انگوٹھی، کہ میں ہی قائم ہوں، میں ہی حجت اللہ ہوں۔ اسی طرح بی بی سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بی بی کی عظمت، بی بی عصمت کا مرکز ہیں۔ بی بی نہ ہوتی تو مولا امیر کائنات اور جناب رسول خدا نہ ہوتے۔ حدیث لولاک ہمارے پاس موجود ہے کہ جناب زہرا مرکز و محور ہیں ہر چیز کا، گھرانہ اہل بیت کا مرکز ہیں جناب زہرا، حتیٰ کہ حدیث قصہ کے بھی یہی لفظ ہیں ان ہؤلاء اہل بیتی، جب یہ اہل بیت ہیں تو ان کا تعارف جو اللہ نے، رسول کریم نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، لیکن اللہ نے جو تعارف کروایا تو اس میں تھا کہ اس میں فاطمہ ہے، اس میں فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں، تو تعارف بھی جناب زہرا سے شروع ہوا۔ تو جناب زہرا عصمت کا مرکز ہیں، اہل بیت علیہم السلام کا مرکز ہیں، جنت میں بھی مرکزیت ہوگی جناب زہرا کو۔ تو آخر میں اس لیے ہم نے ذکر کیا کہ یہ ایک تو بی بی کی عظمت کے بارے میں ذکر کرنا تھا، نہیں تو مولا امیر کائنات کے بعد ان کے نقش کا ذکر کرتے ہم، اور دوسرا یہ ہے کہ بی بی انگوٹھی بھی پہنتی تھیں، پتھر بھی پہنتی تھیں، اور ان کے پتھر کا نقش مبارک تھا آمن المتوکلون، جو توکل کرتے ہیں اللہ کی ذات پر وہ امان میں رہیں گے۔ تو یہاں نتیجہ کیا نکلا اہل بیت علیہم السلام کی انگوٹھیوں کے جو نقش تھے اس سے، کہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیشہ توحید کی طرف دعوت دی۔ اس لیے ہمیں درس لینا چاہیے اہل بیت علیہم السلام سے، نہ کہ ان لوگوں سے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کر رہے ہیں اور دین کو برباد کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ بس گزارش یہی ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے درس لینا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو اس دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ وہ فضائل بھی بہت اہل بیت کے ذکر کرتے ہیں اور ممبروں پہ بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، لیکن وہی جب ایک مجلس کا ہدیہ کی بات آتی ہے تو پھر بانی سے ان کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہمیں دین دیں گے، کیا ہمیں درس دیں گے؟ تو خدا را دین فروشی ختم کر کے دین کی خدمت کریں، اور مومنین سے بھی یہی گزارش ہے کہ ایسے دین فروشوں سے آگاہ ہو جائیں کہ آپ کا دین کہاں جا رہا ہے، آپ کن لوگوں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ علماء کا دامن تھامیں، کیونکہ علماء ہی وارث انبیاء ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اور علماء ہی اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے نائب ہیں، اور یہ امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ ملتمس ہوں ہمیں خصوصی دعا میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔